But let's listen to Urdu speech that will be enjoyable and more good. إن الحمد لله وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. اور عزیز ساتھیو، چاند جب اپنی آبوتاب کے ساتھ آسمان پر اپنی ضیاء پاشی کرتے ہوئے اپنی کرنوں سے آفاق عالم کو منور کرتا ہے تو ستارے اس کا حالہ بن کر اس کی روشنی کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اسی طرح آفتاب نبوت کے ماہ تمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رب ارض و سما نے صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ کو حالہ بنایا، جن اصحاب کرام نے ماہ تمام کی نبوت کی کرنوں کو اطراف عالم میں پھیلایا اور آپ کے گرد مضبوط حصار بن کر دکھایا. شاعر تڑپ کر کہتا ہے، ستارے جس طرح ہر سو قمر کے گرد چمکتے ہیں، صحابہ چار سو آقا کے اس طرح نکلتے ہیں. میرے بہنوں اور بھائیوں، تذکرہ گلشن رسالت کے عطربیز کلیوں کا ہے، داستان باغ نبوت کے مشکبار پھولوں کی ہے، واقعہ عہد رسالت کے پاکیزہ ماحول کا ہے، قصہ شمع رسالت کے ان پروانوں کا ہے جن کا مقام و مرتبہ، عظمت و جلالت، شان و شوکت، قدر و منزلت، عزت و رفعت کو دیکھنا ہو تو آپ قرآن و حدیث پر غور کیجئے. آیات ربانی اور احادیث رسول میں ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی ظاہری و باطنی خوبیاں آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی، آپ پر اظہر من الشمس ہو جائیں گی. اس لیے آئیے اور میرے ساتھ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب و محبوب کے برگزیدہ اصحاب کو عزت و شرف کی کتنی بلند چوٹیوں پر فائز کیا ہے. قرآن ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہی پیغمبر اسلام کے جانثاران ہیں کہ ان کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ جب جب باطل پرستوں نے عظمت اسلام کو للکارا، آفتاب رسالت کو بچھانے کی سازش کی، قصر دین و ملت پر یلغار کی کوشش کی تو اصحاب رسول دشمنوں پر قہر و غضب بن کر ٹوٹے، برق تباہ بن کر نازل ہوئے، شیر ببر بن کر جبتے اور راہ حق میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ٹھوکروں میں اڑا دیا. باطل کی سیل رواں کے سامنے سد سکندری بن گئے، طاغوتی طاقتوں کی یلغار کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، قصر اسلام کی حفاظت کی، پرچم توحید کو بلند رکھا. ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جو صحیح معنوں میں اشداء علی الکفار تھے. یہی وہ صحابہ ہیں جو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مظہر تھے. تم کیا جانتے ہو اصحاب رسول کا مرتبہ کتنا بلند تھا؟ اصحاب رسول کو عند اللہ جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس کا تصور دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہیں معیار حق بننا تھا، نمونہ عمل بننا تھا، نجوم ہدایت بننا تھا، مشعل راہ بننا تھا. اور کچھ ساتھی ایسے آئے جنہوں نے اصحاب رسول پر طنز کیا، مگر ایسے کجرون عاقبت اندیش خبیث افراد بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اصحاب رسول کو برا بلا کہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد بھی دنیا میں بھیجے جنہوں نے اصحاب رسول ناموں سے صحابہ کی حفاظت فرمائی اور بتلایا کہ او دشمن صحابہ بولے ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا، تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں،
اور ہم سب کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت کرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امی بھی صحابہ ہیں، احسن اور حسین بھی صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزہ کے مکین صحابہ ہیں، بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اور یار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا۔ پھر دوست کی عینا چاہتی ہے ہو مجھے دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر ایثار صحابہ کا، جا عہد و بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا۔ اتنی بات شہادتوں کے اب بھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ اور دشمن صحابہ بولے ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا تابع دار صحابہ کا۔ میں صحابہ کا وکیل بن کر دشمنان صحابہ کو اور جو صحابہ پر طنز کرتے ہیں یہ پیغام دوں گا، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ جھوٹا ہے دعاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر صحابہ پہ سرشار نہ ہوئے۔ میرے دوستو، کیا تم جانتے ہو اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کی صفات کھول کر کیوں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں معیار حق بننا تھا، نمونہ عمل بننا تھا، نجوم ہدایت بننا تھا۔ ان کو اسلام کو دنیا کے گوشے میں پھیلانے کے لیے ان ستاروں کو منتشر کر دیا گیا۔ جس طرح آسمان پر چاند ہے مگر بے شمار ستارے مشرق و مغرب سے زوئے پاریاں کر رہے ہیں، ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اسی طرح اصحاب رسول اندلس میں بھی چمکے، افریقہ میں دمکے، شام میں نمودار ہوئے، چین میں زوئبار ہوئے، کہاں نہیں گئے؟ ذرا ان کی صفات پر غور کیجئے۔ قرآن ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الطائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والحافظون لحدود اللہ صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ۔ اور حبیب خدا اپنے جانثاروں کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ افسوس ہے تم مسلمانوں پر کہ جو اصحاب رسول نے ہمیں بتایا اس پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اصحاب رسول جس لائن پر اور نبی کے رسول جس لائن پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہم اس لائن سے بھٹک گئے، اور اصحاب رسول نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اصحاب رسول اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ مَعَهُ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اصحاب رسول جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جا کر دوسری جگہوں پر سجدہ کرتے ہیں، کہیں جا کر مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ قرآن پاک کی صفحہ نمبر 186 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں پکار کر کہتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے پاس آؤ، وہ کسی کے پاس نہ جاؤ، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تم کیوں کسی کے پاس جا کر مانگتے ہو؟ قرآن پاک کا دوسرا نمبر 12 نمبر 2 اور صفحہ نمبر 166 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان بتوں کے ساتھ اور جس کو سجدہ کرتے ہیں ان کو جا کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو، تم کیوں دوسروں کے دروازے پر جاتے ہو؟ افسوس مسلمانوں پر کہ دوسروں کے دروازوں میں جا کر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ، ہمیں کیا ہو گیا ہم دوسروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور سننے کے عمل توفیق عطا